باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام، پہلا سیموئیل کی کتاب اس کا 2 باب۔ حنا کا گیت۔ اور حنا نے دعا مانگی اور کہا، میرا قلب خداوند میں خوش و خرم ہے، میرا کرن خدا میں بلند و فراز ہے، میرے دشمنوں پر میرا منہ کشادہ ہے، کیونکہ تیری مدد سے میں خوش ہوئی ہوں۔ خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، ہاں تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے خدا سی چٹان کوئی نہیں۔ غرور سے تم زیادہ باتیں نہ کرو، تمہارے لبوں سے لاپ نہ نکلے۔ خداوند وہی تو خدائے علیم ہے، وہی اعمال کا اندازہ کندہ ہے۔ روزمندوں کی کمانیں ٹوٹ جا رہی ہیں، لرزتوں کی کمریں قوت سے کسی ہیں، سیر شدہ طاقیں اجر بن گئے، اور بھوکے روزگار سے ستانے لگے۔ جو بے اولاد تھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بہتوں کی ماں مرجھا رہی ہے۔ خداوند ہی مارتا جلاتا وہی ہے، برزخ میں اتارتا پھر لاتا وہی ہے۔ خداوند غریب و غنی بناتا، پست حال اور مغرور وہی ہے بناتا۔ کنگال کو وہ خاک سے اٹھا لیتا ہے، مسکین کو کوڑے میں سے کھڑا کرتا ہے۔ امیروں کے ہاں تاکہ اسے بٹھائے، اور تخت جلالی کا وارث بنائے۔ خداوند کے ہیں اس زمین کے ستون، انہی پر جہان اس نے قائم رکھا ہے۔ مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا، تاریکی میں بدکار پناہ ہو جائیں گے۔ نہیں اپنی قوت سے قوی انسان، اللہ خداوند کی ہوگی شکست۔ وہ ان کے خلاف آسمان سے گرجے گا، حدود زمین ہوگا رب ہی عادل۔ وہ اپنے ہی بادشاہ کو طاقت بخشے گا، بلند اپنے ممسوح کا سینگ وہ کرے گا۔ پھر القنا راما کو اپنے گھر چلا گیا، لیکن وہ لڑکا عالی کاہن کے آگے خداوند کی خدمت کرتا تھا۔ عالی کے بیٹوں کی شرارت۔ اور عالی کے بیٹے خبیث تھے، وہ خداوند کو نہ جانتے تھے، اور نہ ہی اس حق کو جو کاہن کا لوگوں کی طرف سے ہے۔ جو کوئی آدمی خداوند کے لیے قربانی ذبح کرتا تو گوشت کے پکتے وقت کاہن کا نوکر شاہ کا کاٹتا ہاتھ میں لیے ہوئے آتا، اور اس کو کڑا یا دیچکا یا کڑائی یا ہانڈی میں مارتا، تو جتنا کاٹنے کے ساتھ نکلتا وہ کاہن اپنے واسطے لیا کرتا تھا۔ لہذا وہ تمام اسرائیل کے ساتھ جو شیلو میں آتے ایسا ہی کرتے تھے، اور ایسا ہی چربی کے جلائے جانے سے پیشتر کاہن کا نوکر قربانی کرنے والے شخص کے پاس آتا، اور اس سے کہتا کہ کاہن کے واسطے کباب کا گوشت دو، کیونکہ وہ تجھ سے پکا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچا لے گا۔ اور اگر وہ آدمی جواب دیتا کہ ٹھہر جاتا کہ چربی جلائی جائے، پھر جتنا تو چاہے لے لینا،
تو وہ اسے جواب دیتا کہ ہرگز نہیں، بلکہ تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں تجھ سے جبرا لے لوں گا۔ اور ان جوانوں کا گناہ خداوند کے سامنے بہت بڑھ گیا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی کی تحقیر کرنے لگ گئے۔ اور سیموئیل خداوند کے سامنے خدمت کرتا تھا، وہ لڑکا ہی تھا، اور کتان کے افود کا کمر بند باندھے رہتا، اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا جبہ بناتی، اور معین اوقات پر جب اپنے شوہر کے ساتھ قربانی گزارنے کو اوپر آتی تو اسے لاتی۔ اور علی نے الکنا اور اس کی بیوی کو برکت دی اور اس سے کہا، خداوند تجھے اس عورت سے نسل دے، اس نظر کے عوض میں جو تو نے خداوند کو دی۔ پھر وہ دونوں اپنے گھر کو چلے گئے۔ اور خداوند نے حنا پر نظر کی تو وہ حاملہ ہوئی، اور اس سے 3 بیٹے ہوئے اور 2 بیٹیاں۔ اور وہ لڑکا سیموئیل خداوند کے حضور بڑھتا گیا، اور علی بہت بوڑھا ہو گیا، اور اس نے سب کچھ سنا جو کچھ اس کے بیٹے تمام اسرائیل سے کرتے تھے، اور کہ کیوں کر وہ ان عورتوں کے پاس جاتے تھے جو حضوری کے خیمہ کے دروازہ پر نگہبانی کرتی تھی۔ تو اس نے ان سے کہا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، اور یہ کیسی بری خبر ہے جو ان تمام لوگوں سے میں تمہارے بابت سنتا ہوں؟ نہیں اے میرے بیٹو، کیونکہ جو خبر میں تمہاری بابت سنتا ہوں وہ اچھی نہیں، کہ تم لوگوں کو خداوند کے خلاف گناہ کرنے کو برنگشتہ کرتے ہو۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کا گناہ کرے تو خداوند انصاف کرے گا، لیکن اگر کوئی انسان خداوند کا گناہ کرے تو درمیانی کون ہوگا؟ اور انہوں نے اپنے باپ کی بات نہ سنی، کیونکہ خداوند انہیں مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اور وہ لڑکا سیموئیل بڑھتا گیا، اور خداوند اور آدمیوں کے سامنے مقبول تھا۔ بنی علی کی ہلاکت کی پیشنگوئی۔ اور ایک مرد خدا علی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ خداوند یوں کہتا ہے کہ کیا میں تیرے باپ کے گھر پر جب وہ مصر میں فرعون کے گھر میں غلام تھا ظاہر نہیں ہوا، اور اسرائیل کے تمام قبائل میں سے میں نے اسے اپنا کاہن چن لیا کہ میرے مذبح پر جائے اور خوشبو جلائے اور میرے سامنے افود پہنے، اور میں نے اسرائیل کی سب آتشین قربانیاں تیرے باپ کے گھر کو دے دیں۔ پس تم نے کیوں میرے ذبیحوں اور نذرانوں کو جن کے مسکن پر گزارنے کا میں نے حکم دیا لات ماری، اور تو نے اپنے بیٹوں کو مجھ سے زیادہ عزت دی، تاکہ میری قوم کے سب بہترین ہدیوں سے تم اپنے آپ کو موٹا کرو۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھر اور تیرے باپ کا گھر ابد تک میرے حضور میں چلے، لیکن اب خداوند فرماتا ہے یہ مجھ سے دور ہو، کیونکہ جو لوگ میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ حقیر کیے جائیں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھر کا بازو کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر میں کسی کی عمر دراز نہ ہوگی، اور تو مسکین کی مصائب ان تمام چیزوں میں دیکھے گا جو بنی اسرائیل کے لیے مسرت کا باعث ہیں، اور تیرے گھر میں کسی کی عمر دراز نہ ہوگی،
माँ सिवाय उसके कि मैं अपने मज़बा के सामने से एक आदमी को तेरे लिए काट नहीं डालूंगा, ताकि वो तेरी आंखों के लिए धुंधलापन और तेरी जान के लिए अजाब हो। और हर एक जो तेरे घर में पैदा होगा जो जवान ही मर जाएगा। और तेरे लिए ये निशानी होगी जो तेरे दिनों दोनों बेटों अपने और फनियास पर आएगी कि एक ही दिन में वो दोनों मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक वफादार काहन बरापा करूँगा जो मेरे दिल और रूह के मुआफिक सब कुछ करेगा, और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊँगा। तो वो कुल अयाम मेरे ममसूख के आगे चलेगा, और हर एक जो तेरे घर से बचेगा उसके पास आएगा और चांदी के एक टुकड़े और रोटी की एक टिकिया के लिए उसे सजदा करेगा और कहेगा कि मुझे कहानत की किसी खिदमत पर लगा लो ताकि मैं रोटी का टुकड़ा खाऊं। आमीन। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन।